قاسم واللہ معطی۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقت بہت کم ہے، موضوع بہت طویل ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ باتیں ضرور آئیں گی۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات کا اعزاز بخشا اور دنیا کی کائنات کی بے شمار مخلوقات، یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی انہیں وہ افضلیت کا مقام دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو تمام امتوں میں ممتاز قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام انبیاء میں سب سے معزز، سب سے محبوب بنایا۔ آپ کے اصحاب اور آپ کے امتیوں کو تمام امتیوں پر فضیلتیں دی۔ یہ بہت بڑی شان ہے۔ ہم یہاں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے کس گوشے پر بات کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے حالات پر ذکر ہو، یا آپ سے پہلے عرب اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سرکشی، جو عناد، جو دنیا کے اندر کی خرابیاں تھیں اس کے تعلق سے بات ہو، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پلانا ہو، یا آپ کی زندگی میں پاکیزہ جوانی کے تعلق سے بات ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت تاجر ہونے کی بات ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت حاکم ہونے کی بات ہو، فاتح ہونے کی بات ہو، یا آپ کے بے کسوں اور بے سہارا یتیموں کے کفیل ہونے کی بات ہو، یا شعب ابی طالب میں آپ کی قید و بند کی بات ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تعلقات کے تعلق بات ہو، بچوں سے رحم و سلوک کے تعلق سے بات ہو، بڑوں سے احترام و شفقت کے تعلق سے بات ہو، یا غیر مسلموں سے حسن اخلاق کے برتاؤ سے بات ہو، یا آپ کے دولت مند ہونے کے بعد قافلے در قافلے کے آنے کی بات ہو، یا آپ کے سامنے موجود آپ کے اصحاب کے ساتھ آپ کے طریقے کے تعلق سے بات ہو۔ کسی تعلق سے، کسی گفتگو سے، کسی ایک خاص موضوع سے بات بھی کرنے کے لیے انتہائی وقت درکار ہے، اور کسی ایک موضوع کا احاطہ کم وقتوں میں ناممکن ہے، چاہے جائے کہ سارے موضوعات پر بات کی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، ذرا ہم اس پہ گفتگو کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ کی بعثت کا مقصد ہم قرآن کی زبانی دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب دعا مانگ رہے تھے تو اس وقت ایک ایسے نبی کی بعثت کی دعا مانگی کہ جو نبی لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر بتلائے، آپ کی جو تعلیمات ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں پر نازل ہوئی ہیں، نئے کے صرف ان کو پڑھ کر بتلائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، ان کو اس کی تعلیم دے، سکھلائے، اور اسی پر بس نہ ہو کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دل کو صاف کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انتہائی مقصد اور تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہے۔
مقاصد بہت ہیں، اہم مقصد کی بات ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس دنیا میں بے شمار نعمتیں نازل فرمانے کے باوجود انسانوں کے جسم کے اندر آنکھ، ناک، پیر سب کے بے شمار فائدے ہیں، ان سب کے ہونے کے باوجود، پوری کائنات کے ذخیرے انسانوں کو دینے کے باوجود، بلکہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، دنیا کی ہر چیز انسانوں کے تابع، انسانوں کے خادم بنانے کے باوجود اللہ رب العزت نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو آپ نے اللہ رب العزت نے احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت مومنین پر احسان جتلاتے ہوئے کہہ رہا ہے، کیوں؟ جبکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کا مقصد وہی آگے بیان کیا گیا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں ایک مکتب کی تعلیم کا مقصد ہے، اس تعلیم میں بھی وہی حکمت، وہی تعلیم کی باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آپ کے اصحاب کیا کرتے تھے، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ مکاتب کی، مدارس کی تعلیم کا بھی مقصد وہی ہے، کیونکہ اس کا شجرہ اسی صفحہ سے جا کر ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا پہلو اس قدر نمایاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لے کر آنے والے تک، ہم تک اور ہمارے بعد انشاءاللہ قیامت تک سینے سے سینہ علم منتقل ہوتا چلا ہے۔ وہی استاد کے سامنے کتاب اللہ کھلی ہوئی، وہی اس کی تعلیم دیتے ہوئے، وہی اس کی حکمت کی باتیں بتلاتے ہوئے، ان کے دلوں کا تزکیہ اور دلوں کو صاف کرتے ہوئے بات، وہی طریقہ کار جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تھا اور وہ ہم تک پہنچا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بہت ہی بنیادی مقصد تھا، اور جس مقصد کے لیے اس وقت سے لے کر اب تک تمام امت کے ماہرین، تمام قرآن و حدیث کے جاننے والے، بلکہ تمام کے تمام لوگ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سی تبرہ بازیاں ہوئیں، آپ کی طرف سے بہت ساری باتیں آئی۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا ہو، کس قدر بیان کی جائے، یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الوقاء، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کر رہے ہو، حجوت محمدا وعند اللہ فی ذالک الوقاء، اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے، بلکہ اگر تم فعجبت عنہ کہا کہ میں اگر تم حضور کی شان میں گستاخی کرو گے یا حضور کی تعلیمات کی کسی ایک تعلیم کے خلاف ورزی کرو گے، حضور کی جو بنیادی تعلیمات کے علاوہ آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ تعلیم ہے، اس کے خلاف بنیاد ورزی کرو گے، فعجبت عنہ، میں جواب دوں گا۔ کیسے جواب دوں گا؟ لسانی صارم لا عیب فیہ وبحر لا تقدرہ الدلاء، ایسی زبان ہے میری جو زبان تلوار سے زیادہ دھاردار ہے، اس زبان کے ذریعے جواب دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، میری ماں، میرے باپ، میری جان، میرا مال، بلکہ پورے خاندان، پورے آبا و اجداد، سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان تمام پہلوؤں کو دیکھیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم دین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کے ان تمام طریقوں کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نمونے کے لائق ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ امت میں کسی ایک شعبے کے لیے نہیں بیان فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ وہ انبیاء ہیں اولو العزم من الرسل جن کو قرآن نے کہا ہے۔ آپ ان کی پوری زندگی کا احاطہ کر دیجئے، کسی ایک کی سوانح گزار لیجئے، اٹھا کر دیکھ لیجئے، پیدائش سے پہلے کے حالات سے لے کر وفات تک کے سارے پہلو نمایاں نہیں ہوتے کہ جس کی بنا پر کامل طور پر آئیڈیل اور نمونہ بنایا جائے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کے حالات سے لے کر آپ کے پیدائش کے تک پاکیزہ جوانی، آپ کی زندگی کے شادی کے لمحات، پڑوسیوں کے حقوق، آپ کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک، آپ کے بادشاہ بننے کے بعد کے اخلاق، آپ کے فاتح بننے کے بعد کے اخلاق، آپ کے مدینہ میں ہجرت کر جانے کے بعد کے اخلاق، آپ کے مدینہ کے بعد فتح مکہ پر امت پر سب سے بڑے ہونے کے باوجود آپ کا نمونہ، آپ کی زندگی،
ایک ایک کے سامنے ہے، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کا وہ پہلو جس پہلو کو خاص طور پر انسان چھپاتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اس کے سلوک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی ہمارے سامنے نمایاں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آئیڈیل اور نمونہ ہر چیز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا جا سکتا، تو وہ قرآن کی آیت کی خلاف ورزی بھی ہوگی، آپ کے طریقے تعلیمات کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر آپ تاجر بننا چاہ رہے ہیں تو جائیے مکہ کے تاجر کو دیکھ لیجئے، اگر آپ بہت مالدار ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے حالات کے بعد کو دیکھ لیجئے، آپ بہت غریب ہیں تو شعب ابی طالب کو دیکھ لیجئے، آپ رسول بحیثیت کسی پر لیڈر ہے تو جائیے بدر اور حنین کے قائد اور غازی کو دیکھ لیجئے، اگر آپ کسی سے شکست کھائے ہوئے ہیں تو جائیے احد کو دیکھ لیجئے، احد کی شکست کردہ کو دیکھ لیجئے۔ کیا بات ہے؟ آپ کے اخلاق کا نمونہ دیکھنا ہو تو جائیے فتح مکہ کے دن الیوم یوم المرحمہ کا نعرہ لگانے والے صحابہ کرام کو جو جواب حضور نے دیا الیوم یوم المرحمہ، کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ آج شفقت و معاملے کا دن ہے، بلکہ آگے بڑھ کر اس سے بھی آگے بڑھ کر جو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف ساری جنگوں کے کمانڈر ان چیف ابو سفیان جو بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ہر طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یلغار کی۔ فتح مکہ کے دن اعلان ہوتا ہے من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، سب سے سخت دشمن، سب سے جانی دشمن تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں گئے وہ امن پا لیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اخلاقی پہلو ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو، بچپن سے لے کے جوانی تک ساری کی ساری زندگی ہمارے لیے اخلاقی پہلو ہے، اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اب کوئی بحیثیت معلم بنے تو وہ معلمین کا کام وہی انجام دے، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جو کتاب اللہ کی تعلیم دے، کتاب اللہ کی تعلیمات کو سکھلائے۔ اگر بحیثیت دائی بنے تو جائے طائف کے اندر جو دائی کا معاملہ کر رہا ہے ان حالات کو دیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہدایت کے لیے نمونہ ہے، اور وہ آپ کی ذات گرامی ہے جو تمام کو جامع ہے، تمام کو جامع ہے۔ ہماری وہ بساط نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو کر لیں کہ صحابہ کرام تو دور، انبیاء کرام حسن یوسف دمع عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے قوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضہ، یہ تمام کی تمام خصوصیت صرف اپنی اپنی جگہوں پر ان کے لیے ہے۔ یہ تمام کے تمام جتنے خصوصیت رکھتے ہیں آنچ خوبہ ہما دارن، یہ سب الگ الگ رکھتے ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہما دارن تو تنہا داری، آپ اپنے ذات میں خود رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ کی سیرت پاک کو اپنائیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر چلنے کی مکمل کوششیں ہوں، اور جس حالت میں، جس حیثیت میں، جس کیپیسٹی میں ہماری جو حیثیت ہو، ہم جو بھی ہو، معاشرے کے فرد میں ہماری جو حیثیت ہو، گھروں میں ہماری جو حیثیت ہو، بچوں کے سامنے ہماری جو حیثیت ہو، ان حیثیتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو دیکھیں، بلکہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو دونوں جہاں کی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ وقت کی تنگ دامنی ہے، 15 منٹ کا مکلف تھا، وقت پورا ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ پر چلنے، آپ کے اخلاق اسوہ، اخلاق نمونہ کو اپنانے اور دین کی سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔